بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور دانشور اور ادیب حضرت بابا جی اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک نان بائی تھا۔ وہ بہت اچھے نان کلچے لگاتا تھا اور دور دور سے دنیا اس کے گرم گرم نان خریدنے کے لیے آتی تھی۔ کچھ لوگ بعض اوقات اسے کھوٹا سکہ دے کر چلے جاتے، جیسے یہاں ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں۔ وہ نان بھائی کھوٹا سکہ لینے کے بعد اسے جانچنے اور پرکھنے کے بعد اپنے گلے یعنی پیسوں والی صندوقچی میں ڈال لیتا تھا، کبھی واپس نہیں کرتا تھا اور کسی کو آواز دے کر نہیں کہتا تھا کہ تم نے مجھے کھوٹا سکہ دے دیا ہے، یا بے ایمانی کا طعنہ نہیں دیتا تھا، بلکہ محبت سے وہ سکہ بھی رکھ لیتا تھا۔ جب اس نان بھائی کا آخری وقت آیا تو اس نے پکارا کہ یا اللہ، تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر انہیں اعلیٰ درجے کے خوشبودار گرم گرم صحت مند نان دیتا رہا اور وہ لے کر جاتے رہے۔ آج میں تیرے پاس جھوٹی اور کھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں، وہ اس طرح سے نہیں جیسی تو چاہتا ہے۔ میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح سے میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میرے پاس اصل عبادت نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ اونچے مقام پر فائز تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا وہ اللہ تعالیٰ سے طلبگار تھا۔ حضرت اشفاق احمد فرماتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ طریقت کی شروعات مادی غرض و غایت سے پاک ہونا پہلا درجہ شریعت ہے، دوسرا طریقت ہے، تیسرا حقیقت ہے، چوتھا معرفت ہے۔ شریعت دودھ ہے، طریقت دہی ہے، حقیقت مکھن ہے اور معرفت گھی ہے۔ اگر دودھ نہ ہو تو نہ کچھ بن سکتا ہے نہ بنا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تک ہمارے پاس جھولی نہیں ہوگی تب تک وہ نعمت جو اترنے والی ہے وہ نہیں اترے گی۔ رحمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو، اور جتنی بڑی جھولی ہوگی اتنی بڑی نعمت کا نزول ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے مل جاتا ہے، دوستوں سے ملنے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں، زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں دعا انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ازل سے ابد تک رہے گا۔ کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں کتنا خوبصورت احساس ہے، ہم اللہ سے اپنے دل کی ساری باتیں کرتے ہیں اور وہ پہلے سے یہ جانتا ہے، پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرنا بلکہ خود اچھے بن جاؤ، ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ بابا فرماتے ہیں ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے
کہ جب وہ نہیں یاد کرتا تو میں کیوں اسے یاد کروں۔ آپ فرماتے ہیں ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو سکول یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں ایک ہوائی جہاز کو جس کا انجن خراب ہو چکا ہو باہر سے پینٹ کر کے اور اس کا رنگ تبدیل کر کے آپ پرواز نہیں کر سکتے۔ روحانی اڑان کے لیے اندر کی تبدیلی اشد ضروری ہے۔ دوستو یہ تھے بابا جی اشفاق احمد کے کچھ اقوال زریں اور کچھ واقعات۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔